اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم انت ربی وعلمک حسبی فنعم الرب ربی ونعم الحسب حسبی تنصر من تشاء وانت العزیز الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ۔ میں امید کرتا ہوں میرے تمام چاہنے والے، میرے سننے والے خیریت سے ہوں گے۔ تمام کو ہارونیہ روحانی سینٹر کے اوپر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، آج کی نشست میں آپ کو بڑی ہی پیاری بات بتانے جا رہا ہوں، اور بڑی ہی پیاری بات ہے کہ جب میں جو بات آج آپ سے کرنے جا رہا ہوں، آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اگر آپ اس کے اوپر عمل کریں گے، اگر آپ اس کے اوپر عمل کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ کامیابی حاصل ہوگی، بہت زیادہ کامیابی حاصل ہوگی، کبھی ناکامی نہیں ہوگی۔ ناکامی بھی ہو جاتی ہے کیونکہ انسان کی زندگی ہے، کبھی زندگی میں کامیابی کی طرف انسان جاتا ہے، کبھی ناکامی کی طرف آ رہا ہے۔ یہ ایک زندگی کا حصہ ہے، ناکامی بھی کامیابی بھی۔ مگر انسان کی کیا کیفیت ہے؟ جب انسان کو کامیابی مل رہی ہوتی ہے تو اس وقت وہ ہر چیز کو بھول جاتا ہے، وہ رب کا شکر ادا کرنا بھول جاتا ہے، وہ عیش و عشرت میں لگ پڑتا ہے، وہ طرح طرح کا سسٹم اس کا چلنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اس وقت اپنی کامیابی کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اس کو یہ باتیں ساری یاد نہیں رہتی۔ تو اب جب ناکامی ہو جاتی ہے، انسان ناکام ہو جاتا ہے، تو پھر کیا کرتا ہے؟ پھر کہتا ہے یا اللہ، اللہ سے دعائیں مانگنا شروع کر دیتا ہے، ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے، قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اور نماز بھی پڑھنا شروع کر دیتا ہے، جو آج ہم ہمارے سمیت پڑھتے نہیں ہیں۔ میرے سمیت بہت کم نماز پڑھتے ہیں۔ تو بات کیا ہے؟ جب ناکامی ہوتی ہے تو اس وقت ہم رب کو یاد کرتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، جب ہم خوشی میں رب کو یاد کریں تو رب اس پھر کیا کرتا ہے؟ بہت زیادہ ہمیں اجر دیتا ہے، بہت زیادہ ہمیں نیکیاں ملتی ہیں، ثواب ملتا ہے۔ خالق کائنات دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو کتنی شان و شوکت عطا کی ہے، اس کو سکون دیا، راحت والی زندگی دیا، مگر پھر بھی میرا بندہ میری بارگاہ میں جھک رہا ہے، میرا بندہ میرے سامنے سجدہ ریز ہو رہا ہے، میرا بندہ پھر مجھے یاد کر رہا ہے۔ تو لہذا ہم جتنا رب کو یاد کریں گے اتنا ہی رب کے قریب سے قریب تر ہوتے جائیں گے۔ تو ناظرین کرام، اگر کوئی بندہ کسی کا مرید ہے، سلسلہ قادریہ، نقش بندیہ، چشتیہ، سہروردیہ، 4 سلاسل بڑے ہیں، باقی بھی بہت زیادہ سلاسل ہیں۔ شاذلی سلسلہ ہے، شتاری ہے، مداری ہے، ابوالعلائی ہے، جہانگیری ہے، یعنی کہ بہت زیادہ سلاسل ہیں۔ سیفی سلسلہ ہے، نظامی سلسلہ ہے، یعنی کہ کافی زیادہ سلاسل ہیں۔ اب جو مین ہیں وہ 4 ہیں: قادری، نقش بندی، چشتی، سہروردی۔ اب اگر کوئی کسی کا مرید ہے، چاہے سلسلہ نقش بندی میں ہے، چشتی میں ہے، قادری میں ہے، سہروردی میں ہے، یا کسی اور سلسلے میں ہے، صابری میں ہے، نظامی میں ہے، شاذلی سلسلے میں ہے، اگر کسی بھی پیر کا مرید ہے، پیر کامل ہے، شریعت کا پابند، طریقت کا پابند، اگر ایسے پیر کا وہ مرید ہے تو پھر وہ شخص زندگی میں ایک کام کو پکا کر لے کہ جو اس کے پیر کا شجرہ ہے، شجرہ، وہ شجرہ اگر وہ روز پڑھنا شروع کر دے
فقط وہ شجرہ پڑھنا شروع کر دے، یقین جانے اس کو اپنے پیر سے فیض ملنا شروع ہو جائے گا۔ جتنا زیادہ شجرہ پڑھے گا اپنے سلسلے کا، اتنا ہی زیادہ وہ پیر کے قریب سے قریب ہوتا جائے گا، اپنے مرشد کے، اپنے شیخ کے قریب سے قریب ہوتا جائے گا، اس کو اتنا ہی زیادہ فیض ملے گا۔ یہ بڑی کام کی بات ہے، یہ پلے باندھنے والی بات ہے، میری بات کو ضائع نہ کیجیے گا۔ اگر کوئی بندہ اپنے مرشد کا شجرہ پڑھتا ہے، یقین جانے اس کو کامیابی ہو جاتی ہے۔ وہ جب بھی کسی کام میں، دنیا کے کسی کام میں پھنس جاتا ہے، جب شجرہ پڑھنا شروع کرتا ہے تو پیر کی روحانی طاقت اس کے پاس آ جاتی ہے اور اس مسئلے سے اس کو نکال دیتی ہے۔ تو اکثر لوگ کیا کہتے ہیں، یار مجھے ابھی پتہ چلا نا کہ میرے پیر صاحب آئے نا، ایسے کیا تو میں نکل گیا۔ کہیں آپ لوگوں نے اپنے معاشرے میں کئی لوگوں سے یہ باتیں سنی ہوں گی کہ میں پریشان بیٹھا ہوا تھا، بہت زیادہ پریشان تھا، پر پریشانی کے عالم میں بس آنکھیں بند ہوئی دیکھتا ہوں تو میرے پیر صاحب ہیں، وہ آتے ہیں تو میری پریشانی ختم ہو جاتی ہے، یا مجھے میرے پیر کی خوشبو آتی ہے، میرے کندھے پہ ہاتھ آتا ہے، سر پہ ہاتھ آتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ فیض ہے، فیض۔ یہ کس طرح ملتا ہے؟ جب ہم اپنے مرشد پاک کا شجرہ پڑھتے ہیں۔ تو جتنا زیادہ ہم شجرہ پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ ہم کو کامیابی ملے گی۔ تو ناظرین کرام، میرے جتنے بھی فالورز ہیں، میرے جتنے بھی چاہنے والے ہیں، کسی بھی سلسلے سے منسلک ہیں، اپنے سلسلے کا شجرہ نکالیں، صبح پڑھ لیں یا شام کو پڑھ لیں، 24 گھنٹوں میں ایک بار ضرور پڑھیں، اپنے شیخ کا تصور کر کے پڑھیں، تو دیکھیے گا آپ کو کس طرح لذت آئے گی اور آپ کو اپنے مرشد پاک کی خوشبو بھی آئے گی۔ یہ بڑا ہی پیارا عمل ہے اپنے مرشد پاک کا شجرے کا۔ جو بندہ شجرہ پڑھتا ہے کامیاب ہو جاتا ہے۔ لہذا میرے تمام احباب سے گزارش ہے کہ ہر روز ایک بار ضرور شجرہ پڑھا کریں۔ اگر کوئی کسی پیر کا نہیں مرید تو کسی پیر کا مرید ہو جائے، جہاں اس کا دل کرے، نقشبندی سلسلے میں جانا چاہے، قادری سلسلے میں جانا چاہے، سہروردی میں جانا جائے، چشتی میں جانا جائے، یہ سارے ایک جگہ جمع ہو کر بارگاہ مصطفیٰ میں چلے جاتے ہیں۔ شاخیں اپنی ہیں مگر جڑ ایک ہی ہے بارگاہ مصطفیٰ میں۔ یہ سارے اپنی شاخوں سے ہوتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ ایک جڑ سے جا کر مل جاتے ہیں۔ جس طرح ایک درخت ہے، درخت کی مختلف شاخیں ہوتی ہیں، مختلف اس کے تنے ہوتے ہیں، اس کے کتنے زیادہ شاخیں ہوتی ہیں، کتنے پتے اس کے اوپر لگتے ہیں، کتنی اس کی یعنی کہ اس کے تنے ہوتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ نیچے کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی موٹا تنا ہوتا ہے، جڑ ایک ہی ہوتی ہے جو نیچے زمین میں ہوتی ہے، اس کے سہارے وہ مختلف شاخیں پھیلتی ہیں۔ چیز ایک ہے، شاخیں مختلف ہو گئی ہیں۔ تو لہذا یہ قادری، چشتی، سہروردی، نقشبندی شاخیں علیحدہ، جگہ ایک ہی ہے۔ کون سی جگہ؟ بارگاہ مصطفیٰ میں۔ تو لہذا ہم پڑھتے پڑھتے بارگاہ مصطفیٰ میں چلے جائیں گے۔ تو لہذا تمام احباب سے گزارش ہے جو مرید ہیں وہ ایک سلسلہ کا شجرہ لازمی پڑھیں۔ اگر وہ نہیں مرید، کسی کا مرید ہو جائیں، پھر اپنے اس شجرے کو پکڑ لیں، آپ کو اپنے پیر اور مرشد کا فیض بھی ملے گا، آپ کو کامیابی بھی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو آپس میں محبت اور پیار سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، نفرتوں کو ختم کرتے جائیں، محبتوں کو بانٹتے جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔